ناظرین، آج کی اس نشست میں آپ سنیں گے کہ غزوہ فتح مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچنے کا ارادہ کر چکے تھے تو ابو سفیان نے دربار نبوت میں آ کر کیا کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وَإِتْرَتِهِ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست نمبر 97 میں خوش آمدید۔ یہ ہماری غزوہ فتح مکہ سیریز کی تیسری نشست ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے ہم یہ سن رہے تھے کہ اسلامی لشکر مکہ کی راہ میں تھا تو انہیں کن کن خطروں کا سامنا کرنا پڑا اور راستے میں کون لوگ آ کر ملے۔ چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ آپ اور آپ کے صحابہ روزے سے تھے، لیکن عرفان اور قدید کے درمیان قدید نامی چشمے پر پہنچ کر آپ نے روزہ توڑ دیا اور آپ کے صحابہ کرام نے بھی آپ کے ساتھ روزہ توڑ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ رات کے ابتدائی اوقات میں مر الزہران وادی فاطمہ پہنچ کر نزول فرمایا۔ وہاں آپ کے حکم سے لوگوں نے الگ الگ آگ جلائی۔ اس طرح 10,000 چولہوں میں آگ جلائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو پہرے پر مقرر فرمایا۔ اب مر الزہران میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر نکلے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی لکڑہارا یا کوئی بھی آدمی مل جائے تو اسے قریش کے پاس خبر بھیج دے تاکہ وہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے سے پہلے آپ کے پاس حاضر ہو کر امان طلب کر لیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے قریش پر ساری خبروں کی رسائی روک دی تھی۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کی دعا فرمائی تھی، اس لیے انہیں حالات کا کچھ علم نہ تھا۔ البتہ وہ خوف اور اندیشے سے دوچار ضرور تھے، اور ابو سفیان باہر جا جا کر خبروں کا پتہ لگاتا رہتا تھا۔ چنانچہ اس وقت بھی اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ خبروں کا پتہ لگانے کی غرض سے نکلے ہوئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ باخدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار ہوا جا رہا تھا کہ مجھے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ کی گفتگو سنائی پڑی۔ وہ باہم رد و قدح کر رہے تھے۔ ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم میں نے آج رات جیسی آگ اور ایسا لشکر تو کبھی دیکھا ہی نہیں، اور جواب میں بدیل کہہ رہا تھا یہ خدا کی قسم بنو خزاع ہیں، جنگ نے انہیں چھیل کر رکھ دیا ہے۔ اس پر ابو سفیان کہہ رہا تھا خزاع اس سے کہیں کمتر اور ذلیل ہے کہ یہ ان کی آگ اور ان کا لشکر ہو۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے اس کی آواز پہچان لی اور کہا ابو حنظلہ؟ اس نے بھی میری آواز پہچان لی اور بولا ابو الفضل؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ میں نے کہا یہ رسول اللہ ہیں لوگوں سمیت، ہائے قریش کی تباہی واللہ۔ اس نے کہا اب کیا ہیلا ہے؟ میرے ماں باپ تم پر قربان۔ میں نے کہا واللہ اگر وہ تمہیں پا گئے تو تمہاری گردن مار دیں گے، لہٰذا اس خچر پر پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ کے پاس لے چلتا ہوں اور تمہارے لیے امان طلب کیے دیتا ہوں۔ اس کے بعد ابو سفیان میرے پیچھے بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ساتھی واپس چلے گئے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں ابو سفیان کو لے کر چلا۔ جب کسی الاؤ کے پاس سے گزرتا تو لوگ کہتے کون ہے، مگر جب دیکھتے کہ رسول اللہ کا خچر ہے اور میں اس پر سوار ہوں تو کہتے رسول اللہ کے چچا ہیں اور آپ کے خچر پر ہیں کہ میں عمر بن خطاب کے الاؤ کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے کہا کون ہے، اور اٹھ کر میری طرف آئے۔ جب پیچھے ابو سفیان کو دیکھا تو کہنے لگے ابو سفیان اللہ کا دشمن، اللہ کی حمد ہے کہ اس نے بغیر عہد و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں کر دیا۔ اس کے بعد وہ نکل کر رسول اللہ کی طرف دوڑے اور میں نے بھی خچر کو ایڑی لگائی۔ میں آگے بڑھ گیا اور خچر سے کود کر رسول اللہ کے پاس جا گھسا۔ اتنے میں عمر بن خطاب بھی گھس آئے اور بولے کہ اے اللہ کے رسول، یہ ابو سفیان ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے اسے پناہ دے دی ہے۔ پھر میں نے رسول اللہ کے پاس بیٹھ کر آپ کا سر پکڑ لیا اور کہا خدا کی قسم آج رات میرے سوا کوئی اور آپ کی سرگوشی نہ کرے گا۔ جب ابو سفیان کے بارے میں حضرت عمر نے بار بار کہا تو میں نے کہا عمر ٹھہر جاؤ، خدا کی قسم اگر یہ بنی عدی بن کعب کا آدمی ہوتا تو تم ایسی بات نہ کہتے۔
عمر نے کہا عباس ٹھہر جاؤ، خدا کی قسم تمہارا اسلام لانا میرے نزدیک خطاب کے اسلام لانے سے، اگر وہ اسلام لاتے، زیادہ پسند ہے، اور اس کی وجہ میرے لیے صرف یہ ہے کہ رسول اللہ کے نزدیک تمہارا اسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس اسے اپنے ڈیرے میں لے جاؤ، یعنی ابو سفیان کو، صبح میرے پاس لے آنا۔ اس حکم کے مطابق میں اسے ڈیرے میں لے گیا اور صبح خدمت نبوی میں حاضر کیا۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس، کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کتنے بردبار، کتنے کریم اور کتنے خویش پرور ہیں۔ میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتا تو اب تک میرے کچھ کام آ چکا ہوتا۔ آپ نے فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس، کیا تمہارے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کس قدر حلیم، کس قدر کریم اور کس قدر صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ اس بات کے متعلق تو اب بھی دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے۔ اس کے بعد حضرت عباس کہتے ہیں کہ اس پر میں نے کہا ارے گردن مارے جانے کی نوبت آنے سے پہلے پہلے اسلام قبول کر لو اور یہ شہادت و اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول ابو سفیان اعزاز پسند ہے، لہٰذا اسے کوئی اعزاز دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے، اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ اسی صبح یعنی منگل کی صبح رسول اللہ نے مر الزہران سے مکہ روانگی کا سفر طے کیا اور حضرت عباس کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو وادی کے تنگنائے پر پہاڑ کے ناکے کے پاس روک رکھے تاکہ وہاں سے گزرنے والی خدائی فوجوں کو ابو سفیان دکھ سکے۔ یاد رہے کہ ابو سفیان رات کو جاسوسی کے لیے نکلا تھا۔ اس نے بات چیت کی تھی جس پر حضرت عباس نے سن کر اسے پناہ دے دی تھی، اور نتیجتاً ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب رسول اللہ نے حضرت عباس کو فرمایا کہ اسے فلاں جگہ پر ٹھہرانا، یعنی تنگنائے پر پہاڑ کے ناکے کے پاس، تاکہ وہاں سے گزرنے والی خدائی فوجوں کو ابو سفیان دکھ سکے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد پر اس قدر یقین رکھتے تھے، سو حضرت عباس نے ایسا ہی کیا۔ ادھر قبائل اپنے اپنے پھریرے لیے گزر رہے تھے۔ جب وہاں سے کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتا کہ عباس یہ کون لوگ ہیں؟ جواب میں حضرت عباس بطور مثال کہتے کہ بنو سلیم ہے، تو ابو سفیان کہتا مجھے سلیم سے کیا واسطہ؟ پھر کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان کہتے کہ عباس یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہتے مزینہ ہیں۔ ابو سفیان کہتا مجھے مزینہ سے کیا مطلب؟ یہاں تک کہ سارے قبیلے ایک ایک کر کے گزر گئے۔ جب بھی کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان حضرت عباس سے اس کے بابت ضرور دریافت کرتا، اور جب وہ اسے بتاتے تو وہ کہتا مجھے بنی فلاں سے کیا واسطہ ہے؟ یہاں تک کہ رسول اللہ اپنے سبز دستے کے جلوہ میں تشریف لائے۔ آپ مہاجرین و انصار کے درمیان فروکش تھے۔ یہاں انسانوں کی بجائے صرف لوہے کی باڑ دکھائی پڑ رہی تھی۔ ابو سفیان نے کہا سبحان اللہ، اے عباس یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ انصار و مہاجرین کے جلوہ ہیں، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ابو سفیان نے کہا بھلا ان سے محاذرائی کی طاقت کسے ہے؟ اس کے بعد اس نے مزید کہا ابو الفضل تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو واللہ بڑی زبردست ہو گئی۔ حضرت عباس نے کہا ابو سفیان یہ نبوت ہے۔ ابو سفیان نے کہا ہاں اب تو یہی کہا جائے گا۔ اس موقع پر ایک واقعہ پیش آیا اور انصار کا پھریرا حضرت سعد بن عبادہ کے پاس تھا۔ وہ ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو بولے آج خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے، آج حرمت حلال کر لی جائے گی، آج اللہ نے قریش کی ذلت مقدر کر دی ہے۔ اس کے بعد جب وہاں سے رسول اللہ گزرے صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو سفیان نے کہا اے اللہ کے رسول
آپ نے وہ بات نہیں سنی جو سعد نے کہی ہے؟ آپ نے فرمایا سعد نے کیا کہا ہے؟ ابو سفیان نے کہا یہ اور یہ بات کہی ہے۔ یہ سن کر حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں سعد قریش کے اندر مار دھاڑ نہ مچا دے۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ آج کا دن وہ دن ہے جس میں کعبہ کی تعظیم کی جائے گی۔ آج کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ قریش کو عزت بخشے گا۔ اس کے بعد جب آپ نے حضرت سعد کے پاس آدمی بھیج کر جھنڈا ان سے لے لیا اور ان کے صاحبزادے قیس کے حوالے کر دیا، گویا جھنڈا حضرت سعد کے ہاتھ سے نہیں نکلا، اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت زبیر کے حوالے کر دیا تھا۔ یعنی ابو سفیان قریش کا سردار اس لشکر میں بیٹھا ہوا ہے۔ رسول اللہ چاہیں تو وہاں پر حملہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن فرما رہے ہیں آج کا دن نمان کا دن ہے، آج کا دن فتح کا دن ہے، آج کا دن قریش کو عزت بخشے جانے کا دن ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ وہی قریش ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے۔ یہ سارا کا سارا واقعہ آپ آنے والی نشستوں میں سنیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سید ابرار ابو الحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔